اب آپ نے ایک ورلڈ کا ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جی جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا موضوع ہے. مجھ کو، بلکہ مجھ کو اکیلے کو ہی نہیں، یہ جتنے ہمارے مہربان کرم فرما بچے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے یہ جو پروگرام دیکھتے ہیں، ان سب کو اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بات بتا دیں کہ جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں ان کو کتنے بجے تک، اور جو شہروں میں رہنے والے ہیں ان کو کتنے بجے تک سونا اور اٹھنا چاہیے. امام دین سادہ سا اصول، بالکل سادہ. اچھا جی. جب اذان فجر ہوتی ہے ہاں جی. اٹھ جائیں، اور جب عشاء کی اذان ہوئی ہاں جی. نماز پڑھی اور سو گئے. روٹی جو شام کی رات کی ہوتی ہے جی، وہ نماز سے کتنی دیر پہلے کھا لینی چاہیے؟ روٹی کھانی چاہیے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد. اچھا. اتنے ہمارے پاس اللہ نے پورا کلاک دیا ہوا ہے، پورا سکیجول دیا ہوا ہے دن گزارنے کا، اچھا. کہ 5 وقت، ہاں جی. ہاں جی. اور آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، ترتیب دینا ہے. اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں امام دین ایسے ہی ہوتا ہے. امریکہ، یورپ، ساؤتھ افریقہ، کہیں بھی جائیں جہاں شام ہوتی ہے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، راتوں کو کوئی نہیں جاتا وہاں پہ. یہ صرف آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا کہ ہم لیٹ آورس میں جا کے، اور رات کو 12 بجے شاپنگ ہو رہی ہے، مالز کھلے ہوئے ہیں. بھائی یہ تو بڑا طریقہ ہی غلط ہے، یہ تو اگینسٹ دا فطرت ہے، فطرت کے خلاف ہے. یہ اللہ نے خود کہا قرآن میں کہ دن کو ہم نے روشن کیا کام کے لیے تاکہ تم معاش تلاش کرو، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا. ہاں جی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وگرنہ جس ذات نے اتنی کائنات بنائی اس کے لیے صرف رات ہی وہ بنا دیتا تو کسی نے اعتراض کرنا تھا؟ بالکل. وہ اگر دن ہی بنا دیتا کہ جی 6 مہینے کا یہ سال کا دن ہوگا تو کسی نے اعتراض کرنا تھا؟ مگر اس نے ایسا نہیں کیا. جتنا ہمارا پنڈا، ہمارا جسم برداشت کر سکتا، بالکل. اور کیا. کام بھی ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. اور پھر امام دین انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، یہ کون ہیں؟ جیسے سویڈن ہے اچھا. یا ڈنمارک وغیرہ، وہاں پر آپ دیکھیں 6 مہینے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے جب وہاں پہ سورج چمکتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب سورج کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، پھر راتیں وہاں پہ لمبی ہونے لگتی ہیں، لیکن پھر وہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مگر وہ اپنا ٹائمنگ تو اتنی ہی رکھتے ہیں نا. بالکل. کام کرنے کی ٹائمنگ اتنی ہی رکھتے ہیں. بالکل وہ رکھتے اب ہیں. وہ کوئی ایسے میرے جیسے بیوقوف تھوڑی ہیں کہ میں کہوں کہ لو جی 6 مہینے کی رات ہوگی، لو جی میں 6 مہینے سوتا رہوں گا. جی. اگر یہاں پر اس طرح ہو تو میرے بہت سارے بھائی ایسے ہیں وہ 6 مہینے کے بھی 8 مہینے سوتے رہے. کہیں کہ 2 مہینے کی میں چھٹی لے لیتا ہوں تو 8 مہینے میں نے سونا ہے. تو امام دین یہ تمام معاملات جو ہے نا، آپ جو مجھ سے بات کر رہے تھے، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. بابا نہیں جی بات کرتی ہے مجھے تم منہ سے نکالو، میں شہر سے نکلوا کے رہوں. دیکھیں ایک صاحب میرے پاس آئے جی. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا میرے ساتھ. تو میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا بابا جی آپ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے یا آپ کا انجائنا ہوتا ہے، جب آپ کو یہاں پر بوجھ ہو، آپ کو گھٹن ہو، دباؤ ہو، ایک گولی جو آپ لکھ کے دیتے ہیں وہ زبان کے نیچے رکھ لو. اوکے. شاباش، ویری گڈ. تو میں نے کہا اس گولی کو زبان کے نیچے رکھ لیا کریں. بابا جی نے لکھوا کے لے گئے، گولی نہیں لی، ہاں جی. جا کے 50 روپے کا فون میں بیلنس ڈلوا لیا. دیکھو جی وہ تو زیادہ ضروری ہے نا، ہے جی. وہ رابطے میں رہنے کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنی غربت کو ہر بات میں آڑے لے آتے ہیں کہ جی میں غریب ہوں، بھائی اس کا تعلق غربت سے نہیں ہوتا، یہ تعلق عقل سے ہوتا ہے. ہاں جی. ہاں جی. سوچ سے ہوتا ہے. ہاں جی. ہاں جی. یہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا ترجیح کی ہوئی ہے، کہ آپ کی صحت آپ کے اولین ترجیح ہے یا دوسرے معاملات آپ کی ترجیح؟ پہلے تو صحت ہونی چاہیے نا جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندے کی صحت ٹھیک ہے نا تو وہ پھر بندہ ہے اور وہ زندگی صحیح گزار سکتا ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے.
اور اگر اس کی صحت اچھی نہیں ہے تو وہ پھر اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بوجھ ہے۔ امام دین زندگی صرف صحت مند لوگوں کی ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہے جی، بوجھ ہے، وگرنہ تو خدا نہ خواستہ اگر انسان بستر پہ لیٹ جائے، ہاں جی ہاں جی لوگ ایک دن تو آئیں گے، ہاں جی، 2 دن تو آئیں گے، پوچھیں گے اوہو کیا ہوا، تیسرے دن ان کی اپنی مصروفیات ہو جائیں گی۔ بہت زیادہ۔ تو اس لیے اگر ہم نے جب تک اس دنیا میں رہنا ہے اپنی صحت کو اولین ترجیح دینی چاہیے، اور جو معاملات ہیں، اگر ہم ہڈیوں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم پٹھوں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم جسمانی اعضاء کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے اپنی صحت پر توجہ دینی ہے۔ اور بابا جی کو میں نے کہا کہ بابا جی سگریٹ چھوڑ دیں، بہت پیتے ہیں سگریٹ۔ ہاں جی ہاں جی، میں نے کہا بابا جی حقہ بھی چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، میں نے سگریٹ نہیں چھوڑنا، یہ تو مجھے جواب دیا نا انہوں نے۔ اور اب دیکھیں ان کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ جی۔ میں نے کہا بابا جی اگر آپ سگریٹ نہیں چھوڑیں گے نا، آپ کی ہڈی بہت کمزور ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی دن آپ کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا ان کو سمجھا دینا تھا کہ کڑچ کر گئی۔ یا اگر کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ہاں جی ہاں اگر ریڑھ کی ہڈی کے اندر خدا نہ خواستہ کریک آ گیا تو آپ کی دونوں ٹانگیں خراب ہو جائیں گی، آپ چل نہیں سکیں گے۔ میں نے بڑا سمجھایا بابا جی کو، لیکن بابا جی مجھے لگ رہا تھا چہرے کے ان کے تاثرات سے کہ میری بات سن تو رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کہہ رہے ہیں پتر میں سگریٹ کوئی نہیں چھوڑنی۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، میرا دماغ چل رہا ہے ساتھ ساتھ، آپ بات کر رہے ہیں اور میرا دماغ چل گیا۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فتح دین ان کا نام ہے۔ فتح دین، بالکل آپ نے صحیح کہا، ہاں یس جی۔ کہ گاؤں جا کے میں اپنے جیسے ذہین فتین اور خوبصورت اچھا، 5-7 بندے اکٹھے کر کے، کیا آپ نے کہا ذہین فتین؟ ہاں جی، اور واہ جی واہ، خوبصورت، خوبصورت، ہاں جی ہاں جی، اچھا، خوبصورت باتیں کرنے والے اوکے، بندے اکٹھے کر کے تو ان کے گھر جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل نہیں کرنا تو پھر ہم آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ہاں خیر ان کو سمجھائیں طریقے کے ساتھ، اور ان کو میں نے ایک ٹیسٹ بھی کہا تھا۔ اچھا وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہڈیاں کتنی بھربھری ہو گئی ہیں، اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکسا اسکین نا۔ ڈیکسا اسکین، ہاں تو میں نے کہا یہ دعا کریں ڈیکسا اسکین آپ نے بتایا تو ہے جی، کہ گاؤں جاتے جاتے مجھے یاد رہ جائے۔ نہیں وہ میں نے ان کو لکھ کے دے دیا ہے اچھا کہ اچھا، بابا جی جا کے اپنا ڈیکسا اسکین کروائیں، ڈیکسا اسکین، جی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی ہڈیوں کے اندر بھربھرا پن کتنا ہے، پوزیشن کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہم آپ کو دوائیں بھی دے دیں گے، ہاں۔ لیکن بہتر ہوگا کہ ابھی آپ آرام کریں، کیونکہ بابا جی کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں۔ امام دین اگر ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو جائیں نا، تو مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی کو۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی ہڈی میں کریک آئے۔ بعض اوقات تو امام دین یہ ہوتا ہے کہ سمپل چھینکنے سے اوئے ہوئے، ہڈی کریک ہو جاتی ہے، یعنی وہ مریض نے کیا تو کریک ہو جاتی ہے اتنی زور سے اب چھینک آئی اچھا تو ساتھ ہی ان کی ہڈی کریک ہو گئی، اتنی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اچھا اچھا، اور پھر پسلیاں، اب دیکھیں 12 پسلیاں ہیں، 12، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، تو پیچھے 12 ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہیں، ان کے ساتھ ملی ہوتی ہیں یہ، تو آگے بیچ کی ہڈی ہوتی ہے، تو یہ پورا ایک جو چھاتی بنتی ہے نا، جو پنجرہ بنتا ہے، اس کے اندر اللہ کا کیا نظام ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ پھر ہمیں کور دیتی ہیں دل کو، یہ پسلیاں کور دیتی ہیں پھیپھڑوں کو۔ ہڈیوں کی کتنی اہمیت ہے ہمارے جسم کے اندر۔ انسان کا جو پنجرہ ہے، جو انسانی شکل ہے، ہاں جی وہ باقاعدہ ہڈیاں اس کو بناتی ہیں نا۔ ہاں جی، کس پنجرے انداز کے میں؟ پنچھی رے، پنجرے کا پنچھی ہے نا انسان ہاں جی، پنجرے کا پنچھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر اس طرح ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے، پھر ہڈیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس سے چلتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے کہیں جانا ہے، تو وہ جو پٹھے ہوتے ہیں یہ اس کو سپورٹ دیتی ہیں نا ہڈیاں اور پٹھوں کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، اور پھر یہ سارے ہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہڈیوں کی صحت کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں، اپنی خوراک کو بہتر کریں، اور کوشش کریں کہ بازار میں جو ڈبے والی خوراک ملتی ہے، جو بند ڈبوں میں ملتی ہے، اس سے پرہیز کریں۔
डॉक्टर साहब अब आप ये आज का मौजू आपने ऐसा छेड़ लिया है हड्डियों के बारे में, तो कहने वाले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बंदे को चाहिए कि बकरे के अंदर जैसे हड्डियां होती हैं उसी तरह इंसान में भी होती हैं। तो वो कहते हैं कि जी अगर आप वो ये पुठ का गोश्त खाएं जी। तो बंदे की जो पुठ की बोटियां होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। अगर गर्दन का गोश्त खाए उसकी गर्दन को ताकत मिलती है। क्या ये सही है? किसी ज़माने में जब साइंस अपने इब्तदाई दौर में थी जी तो लोग यही सोचा करते थे कि जिस अज़्व को खाओ तो उससे ताकत आती है उस अज़्व के अंदर, के दिमाग खाएं तो दिमाग में ताकत आएगी। बेजा जो कहते हाँ थे। जी, हाँ जी। या अगर दिल खाएंगे दिल में ताकत आएगी, तो कलेजी खाएंगे। वो बेवकूफ़ी थी। बेवकूफ़ी बस ये कि एक्चुअली प्रोटीन होती हैं सारी, ये अच्छा। प्रोटीन हो गई, चिकनाइयाँ हो गई, विटामिन्स हो गए, हाँ जी। निशास्ता हो गया। हाँ जी। तो जो हमारे आज़ा होते हैं ना, इनके अंदर ज़्यादातर प्रोटीन होती हैं और हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म को फ़ायदा ये पहुँचाते हैं। एलिफेंट कैसे होते हैं? एलिमेंट्स एलिफेंट। जिस तरह मैंने कहा ना, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम, जो मैंने कहा एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, वो हम बंदे के अंदर कैसे हो सकता है? एलिमेंट, अच्छा। अज्जा जो होते हैं छोटे। इसलिए हमें अगर अपने आप को मजबूत रखना है, फिट रखना है, तो आपका जो स्केलेटन है, जो आपका पिंजर है, इसको मजबूत होना चाहिए। और जब उम्र ज़्यादा होने लगे तो उसको रोक लें, मतलब शिनाख्ती कार्ड नवा बनवा लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर के पास जाके लाजमी डिस्कस करें कि मेरे हड्डियों की कैफियत कैसी है। अच्छा। और फिर उसके बाद हमें दवाएं भी खानी चाहिए, हमें खुराक भी खानी चाहिए और दुआएं भी लेनी चाहिए, हमारा अमल भी ऐसा होना चाहिए। उससे इंसान अपने आप को अच्छा महसूस कर सकता है। जी।